اللہ فرماتی ہیں ہووالذی کے الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرواتے ہیں، میری عظمتوں کو پہچانو، میں کون ہوں۔ ہووالذی اخرج الذین من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر، فرمایا ما ظننتم ان یخرجوا، تمہیں گمان ہی نہیں تھا کہ تم ان کو نکال سکو گے، وظنوا، ان کا بھی یہ گمان تھا، انہم مانعتہم حصونہم من اللہ، کہ ان کے یہ قلعے اللہ کے راستے میں رکاوٹ بن جائیں گے، فاتاہم اللہ من حیث لم یحتسبوا، اللہ ایسی طرف سے آیا جس کا ان کو گمان ہی نہیں تھا، وقذف فی قلوبہم الرعب، اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا ایمان والوں کا، یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین، اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو خراب کرنے لگے، اور ایمان والوں نے بھی ان کے بھاگنے میں مدد کی۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، آنکھوں والو عبرت حاصل کرو، جب میں ارادہ کر لیتا ہوں نہتے لوگوں سے ناقابل تسخیر قلعوں کو فتح کروا دیا کرتا۔ ہم اگر اللہ کے ایمان کے ساتھ پختہ رہیں گے، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ذلیل نہیں کر سکتی۔ کسی کو اگر اپنی طاقت پہ گھمنڈ ہے، اللہ ان کے غرور اور تکبر کو خاک میں ملا کے دکھائے۔ ہمیشہ کفر کو اسباب پہ ناز ہوتا ہے، مومن کو اپنے مسبب الاسباب کی رحمت پہ ناز ہوتا ہے۔ اللہ کے ساتھ اپنا ایمان پکا رکھیں، اور اگر ایسا کہ کوئی مقابلہ کرنے والا ہے ہی نہیں، یہ بھی تو صورتحال ہو جاتی ہے کہ مقابلہ کرنے والا ہی کوئی نہیں ہوتا، پھر اللہ تعالیٰ براہ راست ایکشن لیتے ہیں۔ قریب کا واقعہ، ابرہا اپنے ہاتھیوں کو لے کے مکہ بیت اللہ کو گرانے کے لیے نکلا، اس کو بڑا مان تھا، میرا راستہ کوئی روک ہی نہیں سکتا، اپنے وقت کی وہ سپر پاور تھا، اور واقعی آگے مقابلہ کرنے والا کوئی تھا ہی نہیں۔ ان کے لوگوں نے کہیں اونٹ چرتے دیکھے قریش کے تو وہ پکڑ لیے، تو عبد المطلب ان کے پاس پیغام لے کے پہنچے، اس نے کہا آئے ہوں گے کہ حملہ نہ کرنا، انہوں نے کہا جناب میرے اونٹ ہیں وہ واپس کر دیجئے، یہ تو میرے ہیں نا۔ اس نے کہا یہی بات کرنے آئے ہو؟ تو میں تو کعبہ گرانا، کہنے لگا جس کا گھر ہے وہ کافی ہے تمہارے، مجھے تو میرے اونٹ دے دو بس۔ اور وہی ہوا کہ بالآخر جب اس نے بیت اللہ کی طرف بڑھنے کی کوشش کی، اللہ رب العزت نے اپنا ایک لشکر فضا میں بھیج دیا، طیرن ابابیل ترمیہم بحجارہ، کارپٹ بمباری کر دی انہوں نے، فجعلہم کعصف مأکول، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا کے رکھ دیا۔ جو اللہ سے ٹکرانے کی کوشش کرے گا، میرا پروردگار دنیا میں اس کے تکبر کو توڑ کے دکھائے گا۔ اللہ کے ایمان یعنی اللہ کے ساتھ ایمان کو پختہ رکھیے، اس لیے صحابہ رضوان عنہم کا ایمان بڑھتا تھا۔ ان کو کیا کہا گیا تھا؟ ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، لوگ جمع ہو کے آگے ہیں تمہارے لیے، ڈرو۔ فزادہم ایمانا و تسلیما، ان کا ایمان اور بڑھ جاتا تھا۔ اللہ، جن کا یقین ہوتا ہے ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوتا سوائے ایک اللہ کا، وہ ایک اللہ سے ڈرتے ہیں اور کسی سے نہیں ڈرتے۔ تو ہم اگر اللہ پر ایمان پکا رکھیں گے، اللہ بھی ہماری مدد فرمائے گا، جیسے اس نے صحابہ رضی اللہ عنہم کی مدد کی۔ علامہ اقبال نے کیا لکھا؟ تھی ہم ہی ایک تیرے مار کا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دیا دانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، تلواروں کی چھاؤں میں کلمہ پڑھا کرتے تھے۔ یہ ایمان کہلاتا ہے۔ ہمارے اکابر نے تلواروں کے سائے میں جس ایمان کو سیکھا، آج ہم اس کو پنکھوں کی ٹھنڈی ہوا کے نیچے بیٹھ کے سوچنے کی تمنا کرتے ہیں۔
اس کے لیے قربانی کرنی پڑے گی، کچھ ایمان پر لگانا پڑے گا، پھر ایمان ہماری نظر میں محبوب بنے گا۔ لگا ہی کچھ نہیں تو اس کا احساس ہی نہیں ہوتا قیمت کا۔ اس لیے ایمان ہمارے پاس سب سے قیمتی چیز ہے۔ ایمان کا کمال یہ ہے کہ انسان غیر سے اللہ کی طرف رخ کر لے، دنیا سے آخرت کی طرف، اور اسباب سے اعمال کی طرف اپنا رخ کر لے۔ یہ تینوں علامات ہیں کہ اب اس بندے کا ایمان کامل ہو گیا۔ ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ ہمارے پاس جتنی چیزیں ہیں سب میں سے قیمتی چیز ہمارا ایمان ہے۔ بندے کے پاس 4 چیزیں ہوتی ہیں: مال، جان، عزت اور ایمان۔ کتنی چیزیں ہوتی ہیں؟ مال، جان، عزت، ایمان۔ عام طور پر دیکھا کہ جان کا مسئلہ بن جائے تو بندہ مال قربان کر دیتا ہے۔ باپ کا بیٹا آئی سی یو میں ہو تو وہ ڈاکٹروں کی فیسوں سے ڈرے گا، جو پیسہ ہے لگا دے گا، کہے گا جی جان چاہیے اس کی۔ تو معلوم ہوا کہ مال کی اہمیت اپنی جگہ، جب جان کا معاملہ آتا ہے تو مال قربان، اور جہاں عزت کا معاملہ آتا ہے وہاں جان قربان۔